حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس آدمی نے حج کیا اور حج میں اس نے نہ رفث کیا نہ فسوق کیا تو وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ تین چیزیں نہ ہوں۔ تو حج میں یہ تین کام منع ہے، رفث بھی منع ہے، یعنی ہر وہ بے حیائی کا عمل جس کے ذریعے حج کے مقاصد کی خلاف ورزی ہو، چاہے وہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں، چاہے اس سے متعلق گفتگو ہے، اشارے اور کنائے سے بھی منع ہے۔ اور بدنگاہی یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حرمین شریفین کا جو سفر ہے یہ ایک عاشقانہ سفر ہے، اور عاشق جب اس سفر میں جاتا ہے تو اللہ سے لو لگاتا ہے، محبوب حقیقی سے لو لگاتا ہے۔ بد نگاہی کر کے تم اپنے آپ کو گناہ کا مرتکب نہ بناؤ۔ تو نگاہوں کی حفاظت، اور یہ وہ گناہ ہے جو بار بار ہوتا رہتا ہے، انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو ہر قسم کے رفث سے بچنا ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز ہے فسوق۔ فسوق کیا ہے؟ خروج کے معنی میں، چوہے کو عربی زبان میں فاسق کہتے ہیں، نکل جانا، یعنی جو شریعت نے حدود متعین کی ہیں ان حدود سے نکل جانا۔ فسوق کا لفظ یہ عام ہے، اس اعتبار سے سارے گناہ شامل ہیں، لیکن ایک تفسیر جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اس کے مطابق ان تمام محظورات سے بچنا، ان تمام ممنوعات سے بچنا جو حج میں نہیں ہونے چاہیے، تو اس کا خیال رکھنا ہے، جس کی وجہ سے کبھی صدقہ لازم ہو جاتا ہے اور کبھی دم لازم آ جاتا ہے۔ تو ہر قسم کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور وہ تو جگہ ہی ایسی ہے جہاں گناہ سے بچا جائے۔ وہاں ایک عبادت کا ثواب جہاں لاکھوں میں ہے تو گناہ کا جو بدلہ ہوگا وہ بھی لاکھوں میں چلا جائے۔ تو اس سے انسان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی ہے جو قرآن کریم میں ہے، وہ ہے ولا جدال فی الحج، جھگڑے سے بچنا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، حاجی صاحبان کو یہ مسائل بہت پیش آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ حال ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ پورا سفر یہی بحث لگی رہتی ہے کہ گروپ لیڈر نے ایسا نہیں کیا، کھانے میں یہ مسئلہ ہے، پینے میں یہ مسئلہ ہے، ہوٹل میں یہ مسئلہ ہے، اور جناب مینا کے خیموں میں چلے گئے تو وہاں پر الگ رونا ہے، عرفات کے میدان میں گئے تو وہاں الگ کھانے پینے کی فکر ہے، مزدلفہ میں آ رہے ہیں تو وہاں پر الگ فکر ہے۔ تو یہ تو عاشقانہ سفر ہے، یہاں کیسا جھگڑا؟ یہاں تو ایسے بن جائیں کالمیت بید الغسال، مردہ بدست زندہ، جیسے گروپ لیڈر لے کر چلتے رہے۔ جھگڑا نہیں کرنا، یہ تربیت کی جگہ ہے، تربیت گاہ ہے، ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے، جھگڑے سے بچانا ہے۔ روزے کے متعلق کیا فرمایا کہ جب آدمی روزے سے ہو اور کوئی اس سے بحث کرے تو کیا کہے؟ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ تو اسی طرح جب آدمی حج میں ہو اور کوئی سامنے سے بحث کرے، جھگڑا کرے، تو آدمی یہ خیال لے کر آ جائے کہ نہیں، میں تو حج پر آیا ہوں، میں تو اللہ کے گھر میں آیا ہوں۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو حرمین شریفین کا سفر ہے اس کو سعادت سمجھو، یہاں جا کر اہل حرمین کی برائیاں نہ کرو، تمہاری ان برائیوں سے تمہاری نیکیاں ان کو مل جائیں گی، اور اگر تم نے اپنی زبان سے ان کی برائیوں کو نہ روکا تو خطرہ ہے کہ تم یہاں آنے سے محروم ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو سفر، حج کا سفر عطا فرمایا ہے۔ جو لوگ جا رہے ہیں، جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جو جا چکے ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات کا خیال رکھیں کہ اس سفر کو قیمتی بنا کے لے کر آئیں اور حج مبرور کر کے آئیں، جس کا بدلہ کیا ہے؟ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، صرف جنت اس کا اجر ملے گا۔ تو
تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سفر عطا فرمایا، یہ خوبصورت زندگی عطا فرمائی، اس کو ہم قیمتی بنائیں اور ان محظورات سے بچیں۔ جب لوٹیں گے تو پھر فضیلت کیا ہے؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے لوٹیں گے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، تو واقعتاً حاجی بن کر آئیں گے، پاجی بن کے نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔